امریکہ کی افغانستان آمد جو ہے وہ طالبان کو ایلیمینیٹ کرنا نہیں تھی. یہ میں بارہا اس کا بیان کرتا چلا آیا ہوا ہوں، بلکہ طالبان کو ایک بڑی طاقت بنا کر پاکستان کے اوپر جو ہے اس کو لانچ کیا جائے گا. وقت گزرنے کے بعد چیز جو ہے آپ کے سامنے، یعنی اب کسی اندھے کو بھی، کسی بہرے کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اصل میں یہ سارا کھیل صہیونیوں کا ہے. ان کو پہلے ایک ساز باز کر کے طالبان کی لیڈرشپ سے 9/11 اسامہ یہ وہ، جو کہ ساری ان کی اپنی تحلیقات ہیں، CIA اور کیا بولتے ہیں صہیونیوں وغیرہ کی. تو اس ان کے فالس فلیگ کے ذریعے انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے جو بدماشی، جو مسلمانوں کا، ملینز آف مسلمانوں کا جو ہے نا قتل عام کیا ہے، اور بہت سارے مسلمان ممالک پہ اوپر ان کا قبضہ بھی ہو. اور پھر ریسنٹلی جو کیا بولتے ہیں غزہ میں ہوا، میں نے کہا تھا کہ یہ ایک فالس فلیگ ہے، حماس بھی انہی کی کریشن ہے. یہ میرا کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے. ہم بھول جائیں، ہم فراموش کر دیں تو غلطی ہماری ہے. نام مختلف ہیں، کہیں حماس ہے، کہیں طالبان ہے، کہیں داعش ہے، کہیں النصرہ ہے، ڈزنٹ میٹر. یہ ایک ہی درخت کی برانچ ہے. بہرحال اب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ جناب علی، طالبان جو میں یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کے اتحادی ہوں گے، پاکستان کو ڈنڈا دیں گے، پاکستان کے خلاف ہوں گے، وہ اب آپ، ہاں یہ ایک اور جو پیش گوئی جو ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے ہندوستان کی فوج افغانستان کے اندر آئے گی اور لے کے بھی یہی آئیں گے. اوکے، ابھی بھی ہے، ابھی خفیہ ہے. اوکے، ابھی ان کے ایڈوائزر ہیں، کوئی جو ٹریننگ کرنے والے، یہ وہ بھی ہیں، نو ڈاؤٹ. وہ پہلے دن سے تھے، وہ وہاں پہلے دن سے تھے، آج کے نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ یہ جس دن طالبان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے بھی غنی اور یہ اس کے دور میں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے افغانستان کے اندر اپنے بڑے گہرے پنجے بنا لیے ہوئے تھے، اور اس کو جو سپورٹ ہے ہندوستان کو وہ اسرائیل کی ہے. تو یہاں اب آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہیں کھل کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور وہ لوگ جو یہ بیانیہ دیا کرتے تھے کہ جناب طالبان نے جہاد کیا ہے، طالبان نے تن تنہا امریکہ کو شکست دی ہے، طالبان نے تن تنہا نیٹو کو شکست دی ہے، 1400، یہ اوریا مقبول جان حرام زادہ وہ بونڈی یہی کہتا رہا تھا نا، اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ جناب، اور یہی زاد حامد حرام زادہ کونی بچہ یہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ جی وہ طالبان ہیں اور ہمارا یہ دلی کو کے اوپر جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا، یہ فلسطین کو آزاد کروائیں گے. کافر دنیا میں جو ہے احتجاج ہوا ہے کہ غزہ میں جو کلنگ ہوئی ہے یہ ہوا اور طالبان نے ایک بیان تک نہیں دیا. اور یہاں یہ کیا کہہ رہے تھے. خیر، تو بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم صرف اور صرف مختلف حرامزادوں کی غلط بیانیے کو حقائق سمجھ کے تو جناب وہ طالبان زندہ باد، اسلام آ گیا، شریعت نافذ ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ساری اور ساری مکمل گمراہ کن ہیں. یہ میں جیسے بارہا بتا رہا ہوں کہ یار یہ دیکھیے کہ کیسے ہیں یہ کیا نام ہے طالبان، ان کو شریعت کا کیا معلوم ہے. یہ ان کے اندر کتنے جو ہے عالم دین ہیں. اور پھر یہ کسی بھی اسلامی نقطہ نظر سے مشرک کے ساتھ مل کر دوستی کرنا، ان کے ساتھ اتحاد کرنا، یہ تو مشرک یعنی جو بت پرست ہیں. اوکے، عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بات چھوڑ دیں، یہ ایکسٹریم جو اللہ کے مخالف ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں جو بت پرستی کرتے ہیں، اور یہ حرام زادے طالبان وہاں جا رہے ہیں. اچھا،
وہاں گئے ہیں کیا بولتے ہیں مدرسہ دیوبند میں، اگر کوئی وہ مسلمان ہوتے، کیا نام ہے مولوی جو وہاں گئے ہیں، وہ کہتے دیکھو تم لوگ جو ہیں یہاں ہندوستان آ رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ مشرکین ہیں، اوکے، ان سے اتحاد نہیں بنتا۔ جس فوج کے خلاف یا جس کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے وہ کلمہ گو ہیں یار، ان کا باقاعدہ جہاد کا اعلان ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف۔ وہ جن کو مارتے ہیں غریب لوگ فوجی، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر کو ہم نے مار دیا۔ تو یہ علماء دیوبند اگر اسلام سے مخلص ہوتے تو اس کو وہاں اول تو آنے ہی نہ دیتے، اوکے، اگر آ گیا تھا تو اس کو سٹیٹمنٹ دیتے کہ دیکھو دین ایک دوسرے کلمہ گو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اوکے۔ اور جہاد کس صورت میں آپ نے اناؤنس کر دیا جی؟ یعنی ٹی ٹی پی پاکستان طالبان نے تو جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد یہی دیوبندی ہے نا جس کا میں نے اپنے فیس بک میں بھی لگایا ہے کہ ان کے فتوے کے مطابق شیعہ کی نماز جنازہ، شیعہ کی فاتح خوانی وغیرہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ مفتی فارن منسٹر جو ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اسلام مجاہد کا نام نعرے لگا رہے ہیں اور اس کی دستار بندی کر رہے ہیں۔ پھر فتویٰ واپس لو، ایسے حرامزادے ہیں یہ مولوی، دیکھو یار۔ تو یہی چیزیں جو ہیں، میں نے پہلے بھی ایک اور تھا وہ حرامزادہ کیا مفتی منیب، شرم آنی چاہیے۔ جب میں 20 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ میں جانتا ہوں کہ طالبان وغیرہ جو ہیں یہ وہ سنی حنفی بریلوی نہیں ہیں، یہ دیوبندی ہیں، اور یہ بھی الزام غلط ہے کہ جی دیوبندیت افغانستان میں اس وقت فروغ پائی کہ جب وہ کیا بولتے ہیں جب رشینز آئے اور پھر اس کے بعد وہاں یہ اور وہاں دیوبندی مدرسہ وغیرہ، یہ تاریخ کو مس کرنے والے سٹیٹمنٹس ہیں، اوکے۔ کیونکہ 1920 میں غالباً ایک وہ کیا نام تھا اس کا، جی یہ اس بات کا الزام کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کے اندر دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کیا، یہ حقیقت میں یہ خاص طور پہ وہ ایلیمنٹ افغانوں کا، وہ ایلیمنٹ جو اینٹی پاکستان ہے، وہ تو بہرحال سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو میڈیا پرسن آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ان کے دانشور بنتے ہیں اور کوئی صحافی بنتا ہے یہ وہ بھی آ کے تو بالکل یہی کہتے ہیں جی یہ دیوبندی اور جہادیزم جو ہے وہ پاکستان نے جب 80 کی دہائی میں خانہ جنگی ہو رہی تھی افغانستان کے اندر، جب سوویت آرمی آئی اور 5-6 ملین افغان یہاں آ گئے تو پھر پاکستانیوں نے ان کو دیوبندی بنا دیا ورنہ اس سے پہلے تو دیوبندیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ یعنی یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو لوگ اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، پیپل لائک ان کا کوئی ہے، اس کو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، کیا بلال کاظمی ہے یا سنگر شہ سوار ہے یا کوئی اس قسم کے، جو اپنے ملک کی تاریخ کو درست نہیں جانتے، وہ پاکستان کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچاروں کو۔ یا یہ مطلب دیوبندیت کی جو روٹس ہیں وہ افغانستان میں پاکستان بننے سے بہت پہلے کی ہیں، اوکے۔ خاص طور پہ جب جو عبد الرحمن خان جو تھا وہ اسی زمانے میں دیوبندیت کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر ہو چکا ہوا تھا۔ وہ افغان سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے کسی بریلی کے اسکول میں نہیں، کسی شیعہ کے اسکول میں نہیں، وہ دیوبندیوں کے اسکول میں سہارنپور میں بھیجتے تھے، اوکے۔ اگر آپ ریکارڈ میں جائیں تو ملینز آف افغان، یعنی بیفور پاکستان کی فارمیشن سے پہلے کی بات ہے کہ وہ وہاں جا کے ایجوکیشن لے کے تو وہ دیوبندی مسلک کو کے پیروکار بنتے رہے ہیں، اوکے۔ لیکن الزام یہ دے رہے ہیں جی پاکستان کے اوپر۔
یہ تو میں ہوں کہ میں ان کے الزامات کا جو میرے رینج میں آتا ہے تو میں اس کو جو ہے فیکٹس لوگوں کو بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا کام تھا، لیکن بہنچود یہ اسٹیٹ ہی قادیانی کنجروں کے ہاتھ میں ہو تو پھر تو یو نو تو یہاں یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر ڈرٹی جو بھی الزام ہے، جو بھی اس کا الزام ساری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان پہ لگانا ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب یعنی ایون جس کو یہ بہت پروگریسو کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، گرینڈ فادر اس کا گرینڈ فادر جو تھا وہ امیر عبد الرحمان خان تھا، ہاں، امان اللہ خان۔ 1920 میں جو محمود حسن دیوبندی کی ڈیتھ ہوئی ہے افغانستان کے اندر، امان اللہ خان کے حکومت نے اعلان کیا کہ 3 دن کا سوگ منایا جائے گا، اوکے، کہ وہاں دیوبندی ایک اسکالر مارا گیا ہے یا مر گیا ہے، اوکے۔ اسی طریقے سے دیوبندی جو تھے وہ جا کے افغانستان میں انہوں نے پورے مدرسوں پر قبضے کیے وہاں، یہ اور حکومت نے الاؤ کیا، افغان گورنمنٹ نے۔ تو اسی طریقے سے یہی جب یہ کہتے ہیں جی جہادی ازم تو پاکستان نے نہیں، افغانوں نے پاکستان کے اندر جہادی ازم پروموٹ کیا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ اپنی قبائلی دشمنیوں کو، دونوں ایک طرف کلمہ گو ہیں تو جہاد کا نام لے رہے ہیں کہ جہاد ہو گیا ہے، اس کو مار دو، یہ کر دو۔ اب کل کی بات ہے یار، آپ کی یعنی کیا ہے، احمد شاہ مسعود کے خلاف جہاد، کیا بولتے ہیں اس کے خلاف جہاد، کیا بامیاں کے جو علاقے ہیں وہاں ان کے خلاف جو بھی ان کے اوپوننٹ تھے ان کو جہاد کے نام پر انہوں نے مارنا شروع کر دیا، حالانکہ جہاد تو نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جو بارہا میں کہتا ہوں کہ یہ افغانوں کی جو رشیا کے ساتھ جنگ تھی یہ بھی جہاد نہیں تھی۔ تو یہاں یہ چیزیں جو ہیں ہم ان کو سمجھے بغیر منہ اٹھا کے الزام لگا دیں تو یہ یا پیپل لائک ولی خان اور کیا بولتے ہیں اس کو، افر سیاب خٹک وغیرہ، یہ سب مادرچود جھوٹ بولتے ہیں، اوکے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ افغانستان نے کتنی انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر کی ہے، کبھی بھی نہیں کی۔ ٹیررزم انہوں نے کروائے، انہوں نے پاکستان کے جھنڈوں کو جلایا، وہاں ایک یوم کیا بولتے ہیں پشتونستان ڈے منانا، اپنے میپس میں پاکستان کی جگہ پشتونستان لکھنا، یہ وہ ساری چیزیں۔ تو یہ بالکل مسلسل تاریخ کو جو ہے یہ مس کر کے تو اپنی ہی قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسی لیے جو قومیں گمراہ ہو جائیں وہ ہمیشہ بحران کا شکار رہتی ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پیپل لائک بلال فاطمی اور بہت سارے زریلے قسم کے آگے تو اگر کوئی چھوٹی، یعنی آپ امیجن کریں زلزلہ آیا تو اس کو کہہ دیا یہ پاکستان کی وجہ سے آ گیا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہاں، حتیٰ کہ ایک وہ یہ بھی نقطہ نظر تھا کہ ان کا ایک بڑا پاپولر لیڈر تھا، کہ ناٹ لیڈر، کیا بولتے ہیں، سنگر، وہ اس کا مرڈر ہو گیا یا کیسے وہ بیچارہ مرا، بڑا اچھا سنگر تھا، ظاہر احمد سم تھنگ لائک ہے، تو وہ بھی کار پاکستانی یہ بھی داہ پاکستانی کر رہے تھے۔ چلو یار میں یعنی یہ منٹیلٹی ہے تو اس لیے بڑی مشکل ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں جب یہ منٹیلٹی ہوگی۔ تو بہرحال دیکھیے جی، جو اصل مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، نہ تو یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بلوچ علیحدگی پسند مسئلہ ہے، نہ ہی پشتونستان اور یہ وہ۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اسلامی دنیا کا واحد نیوکلیئر ایسٹ جو ہے جو کہ پاکستان میں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔
اس کے اوپر مکمل طور پہ، کیونکہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن امریکنز کو مل گئی، شاید اس سے پہلے امریکنز اور ویسٹرن اور زائنسٹ کی یہ معلومات نہیں تھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اینٹی پاکستان فیلنگز ہیں وہ افغانوں میں ہیں۔ اس کو وہ کیش کروا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ایلیمنٹ جو کہ طالبان یا سو کولڈ جہادسٹ اسلامسٹ یہ وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے مسلسل پاکستان کے اندر ٹیررزم کروائی ہے، کیونکہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ ایک بار ہمیں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، پاکستان تنگ آمد بجانگ آمد حملہ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستان کی فوج کو وہاں لے آئیں، یا کوئی اور بڑا جو اسرائیل یا کسی اور ایسی فورس کو کہ جو جنگ کی صورت میں کیا بولتے ہیں بگرام ایئرپورٹ ہے یا مختلف افغانستان کے جو سوئل کو استعمال کرتے ہوئے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو ہٹ کریں۔ یہ پاکستان کے نیوکلیئر نہیں ہے، یہ اسلامی دنیا کے نیوکلیئر ہے، اوکے، جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ جتنی مرضی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہو، یہ کوئی بھی ہو، افغان طالبان ہوں، ان کے جو شدید ترین، یعنی آئی نو کہ کتنے وہ اینٹی پاکستان ہیں، کبھی بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دوستی کا سوچا تک نہیں ہے، بیک ایون اس وقت جب یہ طالبان کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت جب کہ کوئی ایسا ابھی پاکستان نیوکلیئر کنٹری بھی نہیں بنی تھی، تو اس وقت سے یہ پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنے کا یہ ہے۔ 70 سال سے تو وہ ختم نہیں کر سکے، 80 سال سے، اور یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جناب علی پاکستان کی قوم کی سپرٹ دیکھیں، ساری خرابیوں کے باوجود وہ ڈرون کے اوپر حملے کر رہے ہیں پسٹل کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں، وہ جناب علی محاذ جنگ پر جا رہے ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ 2 رشین آرمی آئی ہے تو اپنا ملک چھوڑ کے تو دوسرے ملکوں میں جا کے تو انہوں نے پناہ لے لی ہے، اور آج وہ ان کا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے روسیوں سے کو دیکھا مارا اور امریکنز کو مارا اور یہ اور وہ آپ نے کہاں مارا؟ آپ تو چھوڑ کے تو محفوظ پناہ گاہوں میں آ گئے تھے بھائی۔ تو جہاں موقع ملا پہاڑ کے اندر چھپ کے ہٹ کیا اور پاکستان آ کے پناہ لے لی۔ تو میں پھر وہی کہتا ہوں، الجزائر کی ہسٹری کو جا کے دیکھو، انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور اور کوئی مدد نہیں ہے، کوئی ان کو سٹنگر میزائل نہیں ملے، کوئی ان کو جو ہے RPG نہیں ملے، ان کو کلشنکوف نہیں ملی ہیں، ان کو پیسے نہیں ملے، فنڈنگ نہیں، اور کیا کچھ نہیں، دنیا جہان کا تو مطلب پیسہ اور ڈالر اور ہر ایک چیز ملی ہے اس میں۔ تو پھر اس کے بعد رشین فوجوں سے لڑتے ہوئے زیادہ تر تو طالبان کیا مجاہدین کو مار پڑی ہے، ایک بڑا شہر یہ نہیں لے سکے تھے رشین سے وہ ایک ان کا وہاں سے وڈرا کرنا ایک فیلئر تھا ان کی پالیسی کا، لیکن وہ 9 سال میں جب تک وہاں رہے ہیں انہوں نے تقریباً 80% جتنے بھی بیٹلز ان کی ہوئی ہیں مجاہدین کے ساتھ، مجاہدین کو مارا ہے انہوں نے۔ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ مل کے ہندوستان تو چھوڑو، بڑا کوئی اور بھی ملک آ جائے تو یہ ایسے ہی سوچنا بھی ان کے لیے بے وقوف ہے، ایسے نہیں، یہ صرف تعصب ہے، نفرت ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے آؤ پھر کرو۔ تو اس لیے کیا نام ہے اس کا، مکتی بائنی یہ جو فورن منسٹر ہے، وہ بھائی ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہے جنگیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے
باقی یہ تاریخ کو مس کرنے والی باتیں ہیں کہ جی وہاں کبھی کسی کا کامیاب حملے نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے. یہ مسلمان کیسے بنے ہیں؟ جنگ سے ہی بنے ہیں نا. 1400 سال سے تو مسلمانوں کا قبضہ ہے اس ملک پر. تو اور بہت ساری ہیں. ایرانیوں نے وائٹ ہونز، کیا وہ وہاں سے پرشینز اینڈ گریک اور یہ سارا، حتیٰ کہ بابر جو ہے تھوڑے سے لوگوں کو لے کے آیا اور اس نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور مغل حکومت وہاں کم از کم 200 سال رہی ہے. انگریزوں کے ساتھ بھی جو پہلی جنگ ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے لٹرلی جو ہے دوست محمد کی فورسز کو شکست دے کے کابل پہنچ گئے. یعنی وار واز اوور ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے شاہ شجاع کو وہاں بادشاہ بنایا، اور پھر انہوں نے کہا چلو اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں. وہ دوست محمد کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سیف پیسیج دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں. اوکے. تو یہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ انگریزوں فوج، اور اس میں زیادہ تر تو ہندوستان کے ہی لوگ تھے، ان سب کو جو ہے انہوں نے مار دیا معاہدہ کرنے کے بعد. یہ جنگ نہیں ہے. معاہدہ اللہ کہتا ہے جب معاہدہ کرو اس پہ قائم رہو، لیکن انہوں نے اسی چیز کو جہاد کا نام دے دیا یعنی اللہ کے حکم کی. تو یہ ریئلٹی ہے، ہسٹری ہے. میں نے یہ نہیں لکھی ہوئی، آپ کے افغان بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، میں تو صرف رپیٹ کر رہا ہوں. دوسری جو جنگ ہوئی انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں نے کابل پر قبضہ کیا، سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کتنی تعداد میں انہوں نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں افغانیوں کو وہاں اس مارکے میں مارا. مطلب پلڑا تو ان کا باری رہا انگریزوں کا. اسی طریقے سے تیسری جو ان کی انگریزوں سے جنگ ہوئی ہے بھائی، تو اس میں یہ تھا کہ وہ تو جلال آباد کے پاس پہنچ گئی تھی اس کی فوج انگریزوں کی، اور یہاں پر اگر پنجاب کے اندر انگریزوں کے خلاف بغاوت نہ کی ہوتی پنجاب کے عوام نے، اور ان کے کیا بولتے ہیں افغان فوج کی سپورٹ نہ کی ہوتی، جو سب سے وائٹل جو ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے ان کی جو سپلائی تھی ان کے راؤٹس کو تباہ کر دیا، اور وہاں سپلائی لائن نہیں جا سکی آگے سے. اور اسی دوران کیونکہ، اور پھر دیکھیے جنگ فتح کس کی ہوئی ہے، کس نے اپروچ کیا انگریزوں سے سیز فائر کا؟ امان اللہ خان نے. اپروچ کون کرتا ہے جنگوں کے دوران سیز فائر کی؟ پلیز مجھے یہ بتائیں. وہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہو، جو شکست خوردہ ہو، جو مار کھا رہا ہو. اوکے. تو اس چیز کو انگریزوں نے جو ہے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر سے سپلائی لائن ختم ہو گئی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ ہندوستان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے. انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ. اور اس جنگ میں، تیسری جنگ میں، پنجاب کے اور پاکستان کیا بولتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں نے کتنا سپورٹ کیا. ناٹ اونلی مسلم، ہندو سکھوں نے بھی کیا ان کو. اوکے. فنڈنگ دی، مین پاور دی. وہ عبید اللہ سندھی جو ہے اس کے بہت سارے فالوورز ہیں ان تھاؤزنڈس، وہ وہاں گئے، ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. اور یہ ڈیل تھی کہ جناب علی انگریز وہ ڈوبس جو تھا ان کا، اس سے جو آپ معاہدہ کریں گے تو اس میں یہ بھی رکھیں کہ ہم نے تو آپ کو اس جنگ میں جو ہے سپورٹ کیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے، تو وہاں انڈیا کی آزادی کی بھی بات کیجیے گا. تو انہوں نے، انگریزوں نے کہا جی ہم آپ کو آزادی دیتے ہیں، وہ سائن کر کے انڈیا کے اس کے کوئی بات نہیں کی. تو یہ لوگ ہسٹری کو نہیں جانتے، ان کے جو صحافی ہیں بلال فاطمی ہے یا اس قسم کے، تو یہ چیز کبھی بھی نہیں بتائیں گے. یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ طالبان نے کس طریقے سے، جن کو آج پنجاب کی بیشنگ کر رہے ہیں،
کہ جی کس طریقے سے طالبان نے ان کو احمد شاہ مسعود کے خلاف استعمال کیا، اگلے مورچوں کے اوپر بیچتے تھے یار یہ. اوکے، تو وہ کیا نام ہے، اس وقت وہ جہادی بھائی تھے. آج یہ طور پنجابیان جدے داہو زما دخمن دے. پنجابیوں کا خون جو ہے وہ طالبان نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، مجاہدین نے کیا. 70-80 ہزار جو ہے جو رضاکارانہ طور پہ وہاں جا کے لڑتے رہے، روسیوں کی گولیوں کا نشانہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. یہ چیزیں آپ آگے پھیلائیں، لوگوں کو فیکٹس جانیں، افغانوں کو بھی بتائیں کہ شاید اتر جائے دل میں بات. لیکن بہرحال اصل پھر بات وہی ہے کہ یہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر ہندوستان کے فیلئر کے بعد جو ہے اسرائیل اور اب انہوں نے افغانستان کا کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اس میں طالبان لیڈرشپ اور یہ جو بھی افغان جو مطلب اینٹی پاکستان، وہ تو خیر پھر اگین وہ تو سارے ہی ہیں، وہ ایک محاذ کے اوپر کٹھے ہو کے ٹارگٹ ان کا پاکستان کا نیوکلیئر ایسٹس ہے. اوکے، پاکستان کا نہیں، اسلام کا. دیکھیے جی 9/11 کے بعد جو یہاں امریکنز آئے ہیں تو یہ مکمل طور پہ جو ہے یہی پلان کے ساتھ، یہی منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے مختلف وار کیے، مختلف طریقے سے مطلب اگریشن کی، پرووک بھی کیا، ہر ایک چیز ٹیررسٹ نیٹ ورک کو بنا دیا، اور اس کے بعد یہ کیا بولتے ہیں TTP اور یہ مختلف ان لوگوں کو جو لوگ انہوں نے کہے تھے کہ جی ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، وزیر بھی، اور وہ یہ جو بھی جن کو پھر بعد میں مشہور کر دیا ہم نے، ڈرون میں مار دیا نا ان کو، کوئی یہ خود ہی مشہور کرتے ہیں بندے کو کہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ، خود ہی بتا دیتے ہیں ہم نے اس کو مار بھی دیا ہے، اس کی لاش کو بھی سمندر میں پھینک دیا ہے، یا کہیں پر وہ ڈرون میں اس کو ختم کر دیا. دیٹس آل، نہ آگے نہ پیچھے کوئی گل، رات گئی بات گئی. تو یہ سارے اور ساری چیزیں ہمیں میڈیا سے، ویسٹرن میڈیا سے پتہ چلتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں ان کی بات کو، مانتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ بہرحال یہ ایک اس ریجن میں ٹیررزم کو پرموٹ کر کے، یہاں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیررزم کر کے، اور یہاں اس اسٹیٹ کو فیل اسٹیٹ بنا کر کہا جائے کہ جی یہ تو طالبان آ جائیں گے اور پھر یعنی جہادسٹ آ جائیں گے اور یہ نیوکلیئر پاکستان کے ایسٹ جو ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بچا دیا کہ جی وہ سوات سے، اور ان کو مار پٹا کے بگا دیا. یہ وہ پھر مختلف انہوں نے دوسرے حربے استعمال کرنا شروع کر دیے کہ جی یہ وہ ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ نیوکلیئر وہ بنا رہا تھا، اس کو یہ کر رہا تھا، وہ کر، یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ اسی کوشش میں لگے رہے. ہدف سے وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہ نیوکلیئر ایسٹس ہیں. اس کے بعد یہ پھر طالبان کے ساتھ انہوں نے ان کو اٹھایا، قطر میں لے گئے. اب اگین یار دیکھیں یہ جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں نا، ان کو یہ عناصر زیادہ تر یہ ٹرینڈ ہیں CIA کے، یہ زائنسٹ کے ٹرینڈ ہیں. اوکے، تو ان کو پیپل لائک ظریف اور اس قسم کے جو ملا برادر اور اس کے یہ سب کے سب ان کے اپنے جو ہیں ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں. تو ان میں کون قادیانی ہے، کون یہودی ہے، آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اوکے، جو میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اور صرف انہوں نے ماسک ڈالا ہوا ہے اسلامسٹ کا. ان میں سے اکثر کو میں آپ کو بٹھا کے کہتا ہوں ان کو پورے کلمے نہیں آتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کئیوں کے ختنے بھی نہ ہو ان طالبان کے. تو آپ لوگ صرف اور صرف جو اپیئر ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے تو آپ امپریس ہو جاتے ہو، جبکہ یہودیوں کا اور ان دجالی قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ وہ
آپ کے ذہن کو اس سٹیج پر لے جاتے ہیں کہ بھی جو وہ کہیں اس کو ایز اٹ از قبول کیا جائے. تو فریب کو صحیح سمجھا جائے, جھوٹ کو سچ سمجھا جائے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں. مولویوں کی وجہ سے, زاد احمد کی وجہ سے, طالبان کی وجہ سے, ان اوریا مقبول جان اس قسم کے مادر چودوں کی وجہ سے وہ کافی کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے پوری نسل کو جو ہے گمراہ کیا ہے. تو بہرحال جی یہ چیز جو ہے نا, اس کا اصل چیز یہی ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا ہو گئی جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا, تو وہ ہمارے لیے ایک تھریٹ ہوگا. تو اس لیے اس کو یہ چانس نہ رکھا جائے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو ہے وہ, شہباز شریف سے ان کو خطرہ نہیں ہے, عمران خان سے خطرہ نہیں ہے, وہ اس چانس کے اوپر ہیں کہ اگر کل کو یہاں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی تو پھر اسرائیل کے لیے مسئلہ ہوگا. وہ اپنی بدماشی کھل کر نہیں کر سکے گا. ایسے لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں. اوکے, تو یہ دیکھیں جی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہوگی تو وہ سرزمین افغانستان استعمال ہوگی. اوکے, اور افغانستان کے اندر جو بھی حکومت ہوگی وہ اس میں وہ سپورٹنگ رول پلے کریں گے. یہ اتنی بڑی ریالٹی کو ہم نظر انداز کر کے ہم کبھی ہندوستان کی طرف آنکھیں جما دیں, کبھی اسرائیل کی طرف, کبھی کہیں پر نہیں. تو یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ طالبان کو جو ٹاسک دیا گیا, جس کے لیے پیسے وہ ان کو ملتے ہیں, جس کے لیے ان کو مکمل طور پہ اندر خانی, ان کو ہر قسم کے ویپن بھی دیے گئے, ہر چیز, ٹرین ٹیررسٹ بھی دیے گئے, ہندوستان کا الہی بھی بنایا گیا. ہدف ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, اتنا انریسٹ پیدا کر دیں, کوئی جنگ کروا دیں کسی طریقے سے, کیونکہ فطرتی سی یہ پاکستان نے جو حملہ آج کل میں کیا ہے یہ بہت ڈیلے کیا ہے. یہ بہت کم از کم 2 سال پہلے یہ کرنا چاہیے تھا, اور اب اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں, ورنہ پاکستان کا اس میں بہت بہت نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. کہ کوئی فیصلہ ہاف ہارٹڈ جب آپ کرتے ہیں اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اگر کیا ہے تو اب اس کو ناؤ اور نیور والی سچویشن کے اوپر لے کر آئیں, کیونکہ یہ بہت یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے یا اس سے پہلے بھی جو تھی, وہ ایکچولی ان کا سارا فوکس یہی ہے کہ پاکستان کے پاس جو اسلامی بمب ہے اس کو نکارہ کیا جائے, اس کو تباہ کیا جائے, بہت ساری باتوں کے اوپر. اس لیے اگر آپ نے فل فلیج, ہر مسلمان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا, خواہ وہ افغان ہے یا کوئی بھی ہے, یہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو تباہ نہ ہونے دیا جائے. اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں, یہ کوشش کر لیں, جتنی مرضی کوشش کر لیں. اوکے, تو یعنی میں تو کم از کم 40 سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں 80s میں کہ پاکستان جو ہے یہ افغان یہی کہتے ہیں کہ ان قریب ٹوٹ جائے گا, ان قریب ٹوٹ جائے گا. 40 سال تو ہو گئے ہیں, ابھی تک نہیں ان کی باتیں سنتے ہوئے, اس سے پہلے بھی کہتے ہوں گے. تو صورتحال جو ہے وہ کوئی سمپل نہیں ہے, صرف ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے, صرف یہ پشتونستان کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اب پشتونستان کی کیا بات کرتے ہیں, یہ کون سا ان کا کلیم ہے؟ پاکستان کے جو حقیقی پشتون, جن سے پشتون ویلیوز دنیا میں آج بھی پہچانی جاتی ہیں, وہ ہمارے پاکستان کے پشتون ہیں, عظیم لوگ ہیں. اوکے, انہوں نے اپنا ناتا توڑ لیا ہوا ہے ان پشتونوں کے ساتھ جن کو آج لارو بھر کہہ رہے ہیں. اس وقت جب رنجیت سنگھ کے خلاف یہ لوکل لوگ جو ہیں, یہ سکھوں کے خلاف یوسف زئی اور خٹک وغیرہ
اور افغانی فوج جو ریگولر فوج تھی جن کے پاس ہیوی ویپن تھے، اس زمانے میں ہیوی ویپن ٹینک تو نہیں تھے لیکن توپیں ہوتی تھیں، اوکے، کن کے پاس تھیں؟ ریگولر آرمی کن کے پاس تھی؟ واٹ واز ہز نیم؟ جو کمانڈر گورنر تھا، عظیم، آئی تھنک ہز نیم واز عظیم، عظیم خان، اوکے. ادھر وہ مسلمان افغانی کیا پشتون جو ہیں خٹک اور وہ جنگ کر رہے تھے، اور وہ کیا بولتے ہیں ہیوی ویپن جو تھے ان کے پاس تھے، اوکے. ایک وقت آ گیا تھا کہ اگر وہ اس کا بھرپور استعمال کیا جاتا تو سکھوں کو ڈیفیٹ ہو جاتی، وہ بھاگ جاتے، اوکے. عظیم خان نے وہاں سے ان کو چھوڑ کر تو افغانستان بھاگ گیا، اور اس کے بدلے میں ان کا بچہ شہید ہوا سکھوں کے ہاتھوں، اوکے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پشتون کو یہ چیز سم ہاؤ ان کے ڈی این اے میں ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اوکے. پھر یہ اس وقت سے جو ہے پاکستان کے پشتون جو ہیں انہوں نے افغانستان کے ساتھ کبھی بھی الحاق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اوکے. اس سے پہلے بھی دورانی، ہمیں پوری تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے. دورانی دور حکومت میں بھی جو دورانیہ سلطنت، یہ جو سرما ونٹر کا جو کیپٹل انہوں نے پشاور کو بنایا ہوا تھا، اور خدا کے بندو جا کر دیکھو کہ یہ احمد شاہ درانی جو ہے وہ جب ہندوستان کے اوپر حملہ کرتا تھا تو یہاں کے بھی ٹرائبز کو اور لوکل کو لے کر جاتے تھے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا مال غنیمت جو بھی کچھ ہاتھ میں آئے گا تو وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا. ڈیوائیڈ نہیں کرتے تھے، وہ سیدھا کندھار لے جاتے تھے. تو پھر لوکل پشتون خٹک اور یوسف زئی وغیرہ ان کے جو وہ مال لے کے آ رہے ہوتے تھے اس پہ ایمبوش لگا کے تو اس کو اپنا حق لیتے تھے. ایکسپلوئٹیشن تھی. یہ رول جو تھا نا وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے آفیسر اور یہ تھے اس 70 سالہ دور میں، وہ درانی قبیلے کے ہوتے تھے، اوکے. ان کو ہی پولیس کا افسر ہے، وہی گورنر ہے، وہی چیز ہے، اور وہ پشاور وغیرہ سے اچھا خاصا پیسہ ویسا جمع کر کے، اسی لیے تو طلائی خان جو ہے جب سکھ آ رہے تھے کابل ٹو کیپچر پشاور، لڑنے کی بجائے اس نے دولت اکٹھی کی. کس کی دولت تھی؟ وہ پنجابیوں کی نہیں تھی، سندھیوں کی نہیں تھی، وہ کن کی تھی؟ پٹھانوں کی تھی، پشاور کے پٹھانوں کی تھی. اکٹھا کر کے طلائی خان صاحب بھاگ گئے. آج یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ، اور مدد کو کون آئے تھے پھر سکھوں کے خلاف؟ کالے طور پنجابی طور ہندوستانی آئے تھے مسلمان. تو یہ چاند ایک جو لاروبر کا کہہ رہے ہیں، یہ پہلے ہسٹری کو پڑھیں. کیا بولتے ہیں اس نے، امیر عبد الرحمان خان نے کتنے پشتونوں سے پوچھا تھا کہ میں ڈیورنگ لائن معاہدہ کروں یا نہ کروں؟ ہاں بولو. ولی خان سے، خیر وہ تو زندہ نہیں تھا، اس کا باپ دادا تو ضرور ہوگا، اس سے پوچھا تھا. یا بلور خاندان کے کسی بزرگ سے پوچھا تھا، یا یہ منظور پشتین کے کسی بزرگ کو کہا تھا جرگہ کرو آؤ جی ہم ڈیورنگ لینڈ کریں یا نہ کریں؟ یہ تو بیگ کرتا رہا انگریزوں سے، آؤ جی ڈیورنگ لائن بناؤ، آؤ جی. پھر کہا جاتا ہے پاکستان انگریز ساختہ یا کشور انگریز ساختہ است. اچھا، انگریز جو ہے ایرانیوں اور فارسیوں کے خلاف، فارس اور رشیا کے خلاف جب ہرات میں جنگ ہو رہی تھی، انگریز فوجیوں نے جا کے افغانوں کی مدد کی. لیکن ساختہ پاکستان بچوچائے چیاس داہو انگریز بچا دے پاکستان، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا. دیکھیے دوست محمد وہ انگریزوں کا اتحادی رہا، وہ کیا نام ہے عبد الرحمان خان انگریزوں کا اتحادی رہا،
وہ جی کیا نام ہے، امیر حبیب اللہ خان، وہ انگریزوں کا اتحادی رہا، فری میسن بھی ہو گیا تھا 1907 میں. پھر اس کا کیا نام ہے بیٹا، جو باپ اس کا بیٹا امان اللہ خان، وہ انگریزوں کی مدد سے اور قادیانیوں کی مدد سے اس نے باپ کو قتل کروایا اور بادشاہ بن گیا. اور آتے ہی اس نے یہ کہا کہ میں تو قادیانیوں کا ہر قسم کی اجازت دیتا ہوں یہاں پر ان کی پریچنگ کرنے کی. اور پھر اسلامی شاعر کو ختم کر کے اس کی جگہ وہ ترکی طرز کے اوپر یہ وہ جو سارا جو فری میسن ہوتا ہے کہ جی سیکولرزم کو پروموٹ اور اسلام کو جو ہے وہ پردہ ہٹا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ ساری چیزیں بہرحال یہ کس کو خوش کرنے کے لیے تھا؟ سارا کفار کو یا انگریزوں کو. اوکے. پھر جب یہ ہندوستان آیا، بچہ سکا سے بھاگ کر آیا، تو پھر ہندوستان میں آ کے اس کو سب سے زیادہ سپورٹ قادیانی جماعت نے کیا. یہاں پیسے ان کو فنڈنگ اس کو قادیانیوں نے کی ہے. اگر یہ ان ہسٹورین کو نہیں پتہ، افغانیوں کو، یا پتہ تو بتانا نہیں چاہتے، لیکن غلط ہسٹری نہ بتائیں. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے دیکھیے جی میں ڈورنگ لائن کا مجھے پھر تھوڑے سے پیسے بھی دے دو، اسلحہ بھی دے دو. کس سے پوچھا تھا؟ پشاوری پٹھانوں سے پوچھا تھا اس نے؟ اب ولی خان کی فیملی جواب دے. تو ایسے یہ لگے ہوئے ہیں. کم از کم پچھلے 700-800 سال سے جو ہے پاکستان کے میں اندر جو پشتون رہنے والے ہیں ان کے سارے ریلیشن ساؤتھ کی طرف ہیں. ان کی سیاست کا رخ ساؤتھ کی طرف سے ہے. انہوں نے کتنے عرصہ دلی پہ حکومتیں کی ہیں. اوکے. بہت بڑی سلطنت تھی. کابل سے تو ڈسکنیکٹ تھے وہ. پھر آج کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری زرزمین ہے، یہ ہے، وہ ہے. پھر اگین کہ جی ایک قبیلہ ادھر ہے، ایک قبیلہ ادھر ہے. یار کون سی دنیا کا ایسا علاقہ ہے جہاں پر نئے بارڈر بنے ہیں تو ڈویژن نہیں ہوئی؟ یعنی ایک قوم ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، عرب کتنے ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. اب وہ یہ کہیں کہ جی ایک قبیلہ ادھر ہے کدھر ہے، اس لیے ہم کہ تو یہ کوئی صرف اس کے ساتھ نہیں ہوا، بلوچیوں کے ساتھ نہیں ہوا، پنجاب کے ساتھ نہیں ہوا، سندھ کے ساتھ نہیں ہوا. پھر یہ یعنی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، ہسٹری میں یہ ہے کہ کشمیر کی ہسٹری کو ڈوگرا راج کو سیاہ راج کہا جاتا ہے. اوکے. لیکن سیاہ تر راج جو ہے وہ افغانوں کا جب وہاں پر رہی ہے حکومت، وہ کہتے ہیں. میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. تو لاروبار والوں کو جتنا شوق ہے کر لیں. یہ دوسرے دن نہ نسے نہ تو کہ جی ہم نے یہ لاحق نہیں کرنا. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. تو اس لیے جو افغانوں کی یہ جو جنگ ہے جو انہوں نے مسلط کی ہے پاکستان کے اوپر، اس کا اب کوئی منطقی انجام لانا چاہیے، ورنہ پاکستان کے لیے شدید ترین مشکل ہوں گی. اوکے. تو یہ ہمارے اسلامک ایفرٹس کیا ایسٹس کے پیچھے ہیں بس. اوکے. یہ جو ہے ان کو آئیڈیل کنٹری مل گئی ہے زائنسٹ کو، وہ افغانستان، کیونکہ وہاں بہت زیادہ ہیٹ پائی جاتی ہے پاکستان کے لیے، اور وہ ہر قیمت پر جو ہے ان کا ساتھ دیں گے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز اور تباہ اور برباد، اور یہ ہر قیمت پر دیں گے. یہ بہت بڑی انفارچونیٹ ہے. اس میں اپنا ہمارے افغان معصوم بہن بھائیوں کا بھی نقصان ہے. تو یہ جو کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے، اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ غریب انوسینٹ افغان ہیں جن کو بیچاروں کا کوئی اس کا نہیں ہے. لیکن کچھ شاونسٹ اور کچھ یہودیت کے طرف مائل جو ہیں، وہ جو بہت زیادہ وہاں پاورفل ہیں، وہ اس کو کر. بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی بات ہوگی، جلد رہے گا یہ مسئلہ. ہاں یہی ہے کہ دیوبندی اسکالرز جب وہاں دیوبند میں گیا ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ دیکھو مسلمان کسی بھی ہندو
مشرق سے اتحاد نہیں کرتا، آپ تو اس کو بھائی اور گلے لگا رہے ہو. تو لیکن یہ جس ٹی ٹی پی کو آپ سپورٹ کر رہے ہو اس ٹی ٹی پی کے لوگوں نے دہشت گردی کے حملوں میں ہمارے ہی ہم مسلک کیا علماء کو بھی بم میں مار دیا ہے. اوکے، کیا وہ کافر ہیں؟ کیا وہ مشرک ہیں؟ کہ ان بہت سارے لوگ جو شکار ہوئے ہیں ٹیررزم کے، ان میں بہت سارے ہمارے مسلک کے بھی لوگ ہیں، ان کو آپ کافر کہہ کے تو وہ مار رہے ہو. یعنی مختلف مسالک کے ہوتے ہیں، کوئی فوجی، کوئی دیوبندی ہے، کوئی فوجی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا فرض تھا، لیکن انہوں نے یہاں بغیرتی کی ہے، اس کو جو ہے کنڈیم نہیں کیا کہ آپ کیسے مشرق کے ساتھ چلیں. اوپنلی نہیں تو کھانا پوسی میں کہہ دیتے کہ دیکھو شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، ہم جو شریعت نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تمہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی اسلام میں جو ہے وہ ایسے نہیں ہے. اور تم نے تو ان کو رام مندر کو تحفے بھی بیچے ہیں. یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود جو ہے مولوی اس کو جناب اسلام کا مجاہد اور اس کی دستار بندی کر رہے ہیں، اور اس کو جناب جے اور نعرے لگ رہے ہیں اس کے لیے. تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دیوبندی علماء جو ہیں وہ ذرا اس کے اوپر توجہ دیں کہ جو کیا بولتے ہیں، جو متقی جو ہے وہ آپ کے فتوے کے مطابق کہ شیعہ کی نماز جنازہ میں شامل ہونے والا، فاتح کرنے والا، یہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس کو دستار بندی اور اس کو اسلام کا مرکز میں، آپ کے مرکز میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اتنا زیادہ کیا بولتے ہیں دوہرا معیار. تو شریعت کا مذاق تو نہ بناؤ، اپنے فتووں کا مذاق تو نہ بناؤ، کوئی تو غیرت کرو، بولو. لیکن تم نہیں بولو گے.